اندھیری رات، سنسان راستے اور وہ پرسرار آوازیں جو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں۔ خوف کی نئی دنیا میں خوش آمدید۔ یہاں آپ دیکھیں گے سچے خوفناک واقعات اور پرسرار کہانیاں، اور ایسے راز جو دنیا چھپانا چاہتی ہے۔ تیار ہو جائے ایسی دنیا کے لیے جو حقیقت اور افسانے کے درمیان کہیں کھو گئی ہے۔ یہ ہے آؤٹ آف ورلڈ، جہاں خوف زندہ ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی۔ جنگل کے درمیان ایک ویران قبرستان تھا جہاں صدیوں سے کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ وہاں کی زمین سوکھی، درخت بے جان اور ہوا میں سڑاند بسی ہوئی تھی۔ کہنے والے کہتے تھے کہ یہ جگہ کسی منحوس سائے کے قبضے میں ہے۔ عثمان، جو کہ اپنی ٹیم کے ساتھ پرانی تاریخ کی کھوج میں نکلا تھا، اس کی تحقیق نے اسے ایک ایسے دروازے تک پہنچایا جو صدیوں سے بند تھا۔ یہ دروازہ کالے پتھروں سے تراشا گیا تھا جس پر عجیب و غریب نقوش کھدے ہوئے تھے۔ جیسے ہی عثمان نے دروازے کو چھوا، ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرا گیا۔ ایک دم فضا میں لرزش ہوئی اور دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے ایک شدید سڑاند باہر نکلی۔ عثمان نے اپنی ٹارچ جلائی اور اندر جھانکا۔ وہ ایک گہری سرنگ تھی جو پتہ نہیں کتنی گہرائی تک جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹیم کو بلایا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اب وہ اکیلا تھا۔ اس کے ساتھی غائب ہو چکے تھے، جیسے وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ اچانک سرنگ کے اندر سے سرگوشیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ کسی بھاری آواز والے وجود کی سرگوشیاں تھیں جو عربی کے کسی قدیم لہجے میں کچھ پڑھ رہی تھیں۔ عثمان کے قدم کانپنے لگے، لیکن تجسس نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ سرنگ کے آخر میں عثمان کو ایک وسیع ہال ملا۔ وہاں درمیان میں ایک بڑا پتھر کا پنجرہ تھا جس کے اندر کچھ قید تھا۔ جیسے ہی اس نے پنجرے کی طرف قدم بڑھایا، دیواروں پر آگ کی لپٹیں ابھرنے لگیں اور ایک خوفناک قہقہا فضا میں گونجنے لگا۔ کیا تم مجھے آزاد کرنے آئے ہو؟ یہ آواز اتنی گہری تھی جیسے زمین کے نیچے سے آ رہی ہو۔ عثمان نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم زمین سے جڑ گئے۔ پنجرے کے اندر ایک قداور مخلوق کھڑی تھی۔ اس کا جسم آگ کی لپٹوں سے بنا تھا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کے نوکیلے دانت چمک رہے تھے۔ میں عفریت ہوں، وہی جسے انسانوں نے صدیوں پہلے یہاں قید کیا تھا۔ عثمان کی سانسیں رکنے لگیں۔ یہ جن وہی تھا جس کا ذکر پرانی کتابوں میں ملتا تھا۔ وہ شیطانوں میں سب سے طاقتور، جو ہزاروں سال سے قید تھا۔ مجھے آزاد کرو اور میں تمہیں دنیا کی تمام دولت دوں گا۔ عفریت نے دھیمی مگر اثر انگیز آواز میں کہا۔ عثمان نے لرزتے ہوئے سر ہلایا۔ جیسے ہی اس نے پنجرے کو چھوا، پورے حال میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ پنجرہ ٹوٹ گیا اور عفریت اپنی پوری ہیبت کے ساتھ آزاد ہو گیا۔ اس کے آزاد ہوتے ہی پورا حال خون میں بدل گیا۔ دیواروں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ در حقیقت قید نہیں تھا، بلکہ اس کے شکار کو ورغلانے کا کھیل کھیل رہا تھا۔ عثمان کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنے ہاتھ سڑنے لگے، اس کی کھال پگھلنے لگی اور چند لمحوں میں وہ راکھ میں بدل چکا تھا۔ عفریت قہقہا لگاتے ہوئے بولا، اب میں آزاد ہوں اور دنیا پر میرا راج ہوگا۔ اس رات کے بعد سے ہر جگہ موت کی خبریں آنے لگیں۔ جو بھی اس جنگل کے قریب جاتا یا اس جگہ کے بارے میں پوچھتا، وہ پراسرار طریقے سے غائب ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عفریت اب انسانی شکل میں دنیا میں گھوم رہا ہے، اپنے اگلے شکار کی تلاش میں۔ کہیں تم بھی اس کی نظر میں تو نہیں؟ تو دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔